عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بزرگان محترم، سورۃ الکوثر کی ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پہلے عرض کی جا چکی ہے، اور وہ سب سے پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، جس میں اللہ نے ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اسی کے اندر نہر کوثر بھی ہے، جس کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے اور قربانی دے۔ پہلی آیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے خیر کثیر دینے کا ذکر کیا، جو اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، نعمت نہیں ہزاروں ہزار بلکہ لاکھوں لاکھ نعمتیں ہیں۔ ان کو دینے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فصل لربک، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے اور قربانی دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب میں نے آپ پر یہ احسان کیا ہے، جب میں نے آپ کو یہ عظیم الشان نعمت دی ہے کہ آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا اور اس کا ذکر کیا انا اعطیناک الکوثر میں، تو اب آپ اللہ کے شکرانے کے طور پر دو کام کیا کریں۔ ایک کام تو یہ کہ آپ نماز پڑھیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے قربانی دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری ایک تو جسم سے ہوتی ہے اور ایک مال سے ہوتی ہے۔ مال کے ذریعے بھی اللہ کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، اور جسم سے بھی، بدن سے بھی اللہ کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ بدن اللہ نے ہم کو دیا، اور اس کے اندر بے شمار اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، زبان بھی ہے، آنکھ ناک بھی ہے، دل دماغ بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ اور اللہ کا شکر جسم کے ذریعے کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ اللہ کیا کریں، اور کبھی ہاتھ پیر سے بھی ہوتا ہے، جسم سے ہوتا ہے، اور وہ نماز کی شکل میں ہے۔ نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کے اندر پورے کا پورا جسم اور جسم کے تمام اعضاء اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری میں لگ جاتے ہیں۔ زبان بھی استعمال ہوتی ہے نماز کے اندر، آنکھ ناک اور تمام کے تمام اعضاء یہ سب کے سب استعمال ہوتے ہیں۔ آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کبھی کھڑے ہو کر اللہ کے نام کو لیتا ہے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان نعمت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک حکم اس کے اندر یہ دیا گیا کہ آپ شکرانے میں نماز پڑھیں، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ قربانی کریں۔ مال کے ذریعے بھی اللہ کی شکر گزاری کی جاتی ہے، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مال کے اندر سے، یا صدقات اور خیرات کرتے ہیں، یہ سب مالی عبادتیں ہیں۔ انہی مالی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ جس کو اللہ مال دے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کے موقع پر قربانی دیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کی عبادتوں کا اس کے اندر ذکر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ شکرانے میں آپ یہ دو کام کیا کریں۔ شکر تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یہاں مقصود اہم عبادتوں کا ذکر ہے۔ شکرانے میں نماز ایک اہم ترین شکل ہے، اور اسی طریقے پر قربانی کرنا یہ بھی ایک اہم ترین شکل ہے۔ مقصود یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، خیر کثیر عطا کیا ہے، تو آپ اب اللہ کے شکر میں لگ جائیں، اور شکر کی ایک شکل نماز ہوگی اور ایک شکل یہ قربانی ہوگی، اس کے علاوہ بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے بھائیو ایک اہم بات ہم کو معلوم ہوئی کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نعمتوں کی شکر گزاری کا حکم دیتے ہیں، اور جب اللہ نعمت دیتے ہیں تو نعمت سے مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ النمل کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی کے اندر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی حکومت، اور عجیب و غریب قسم کی حکومت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی، اسی طرح دیگر مخلوقات کو اللہ نے ان کے تابع فرما دیا تھا۔ ایسی اللہ نے ان کو حکومت اور طاقت عطا فرمائی۔ انہی کے واقعات میں قرآن میں لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا جو بہت بڑا تخت تھا، وہ تخت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کی بستی سے اس کو اٹھا کر یہاں پر لایا جائے۔ انہوں نے پوچھا اپنے لوگوں سے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کے یہاں پر لا سکتا ہو؟ بلقیس کے آنے سے پہلے ایک عفریت یعنی بہت بڑا جن قوی ہیکل وہ اٹھا، اور اس نے کہا کہ ہاں میرے اندر طاقت ہے، میں اس کو لا سکتا ہوں، اور آپ کی اس مجلس کے اختتام سے پہلے اس کو میں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لا کر اس کو پیش کر دوں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر بھی وہاں موجود تھے، اور اللہ نے ان کو بڑا علم عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں وہ محل، وہ عرش یعنی وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کر دوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ان کو حکم دیا، اور ان کے وزیر نے فوراً اس کو لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ پلک جھپکنے کی دیر، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، یہ روحانی طاقت تھی۔ اللہ کا نام لیا تھا انہوں نے، اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے پلک جھپکنے کی دیر
ملکہ بلقیس کا بہت عظیم الشان تخت اٹھا کر لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نہ تمہارا کام ہے نہ میرا کام ہے، نہ میری طاقت یہ کر سکتی تھی نہ تمہاری طاقت، یہ طاقت تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کیا اور یہ احسان فرمایا، یہ عظیم الشان نعمت مجھ کو عطا فرمائی کہ اس کے تخت کو اٹھا کر یہاں پلک جھپکنے کی دیر حاضر کر دیا گیا ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ کا فضل کیوں ہوا ہے، یہ اللہ نے نعمت کیوں عطا کی ہے؟ کہتے تاکہ میری آزمائش کرے اللہ کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا یہ کہ ناشکرا پن کرتا ہوں۔ دیکھو حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر سمجھ رہے ہیں، اور وہ نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے عارف باللہ ان سے بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے یہ فضل کیا ہے، یہ نعمت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ اللہ ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا مقصود ہوتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، بندہ میرا شکر کرتے ہوئے میری نعمتوں کو میری مرضیات میں خرچ کرتا ہے، یا یہ کہ الٹی غلط روش کے اوپر چلتا رہتا ہے، نفسانیت اور شیطانیت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس کے اندر یہی حکم دیا۔ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان میں سے دو شکلوں کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ نماز پڑھیں اور قربانی کیا کریں۔ یہ دونوں ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے مشروع کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نعمتیں کی گئی وہ آپ ہی پر نہیں بلکہ آپ کے واسطے سے پوری انسانیت پر ہے، بالخصوص مسلمانوں پر ہے۔ قرآن آپ کو دیا گیا وہ ہم کو ملا، احادیث آپ کو دی گئی وہ ہم کو ملی، جو نعمتیں آپ کو دی گئی آپ کے ذریعے سے ہم کو عطا ہوئی، اور کوثر کا جام اللہ کے نبی پلائیں گے قیامت کے دن، وہ بھی ملنے والا ہے۔ تو ان سب نعمتوں کی شکر گزاری ہمارے اوپر بھی ضروری ہے۔ اس لیے جیسے یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے کہ آپ شکر میں اللہ کی نماز پڑھا کریں اور اللہ کے شکر میں قربانی دیا کریں، تو ہم کو بھی یہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان عبادتوں کو انجام دیتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔